یہ ہے میں امانت کے طور پر آپ کا سامان اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، جب آئے گا میں واپس کر دوں گا، مگر میری شرط یہ ہے، میرا ایک پیغام ہے۔ جی دکاندار بتائیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ کہنے لگا جب آپ مکے سے ہو کر مدینے میں جاؤ، روضہ رسول پر جاؤ تو روضہ رسول پر جا کر میرا سلام کہنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہنا، عرض کرنا یا رسول اللہ فلاں دکاندار بڑا ترستا ہے تیرے روزے پر آنے کے لیے، مگر اس وجہ سے نہیں آتا کہ جو تو نے آپ پر اپنے ساتھ ابو بکر عمر کو لٹایا ہوا یہ اس قابل نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاس لوٹے، اس لیے میں آپ کے در اقدس پر نہیں آتا۔ اب وہ حج کو جانے والا مسافر اس شرط پر سامان رکھ دیا، اب گیا سامان رکھ کے مکے پہنچا، حج کیا، تمام کی تمام رسومات، تمام کی تمام سنتیں ادا کی، کرنے کے بعد وہ جوان، وہ بزرگ بداغ سے چلنے والا جب روضہ رسول پر پہنچتا ہے، قابل غور بات ہے، روضہ رسول پر جات کر روضہ رسول پر حاضری دیتا ہے، حاضری دینے کے بعد دل میں خیال تو وہ اس دکاندار کا پیغام تو دل میں ہوتا ہے نا کہ فلاں کا پیغام ملا ہے، پیغام دینا بھی ضروری ہے، مگر ہمت نہیں پڑتی روضہ رسول کے سامنے آنکھوں کو جھکا کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر یہ پیغام دے دیتا ہے۔ ایسے بس دل ہی دل میں خیال کرتا ہے، پیغام بظاہر زبان کے ساتھ نہیں بولتا، سوتا ہے، وضو کیا، نفل ادا کیے، سو گیا، خواب کے اندر آمنہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہو جوان، بغداد سے آنے والے بابا، ذرا اس دکاندار کا پیغام تو دے مجھے، اس دکاندار کا پیغام تو سنا۔ وہ اچانک ڈر کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے جلال کے ساتھ وہ ڈر کر کھڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر نیند کا غلبہ آتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر آمنہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب عرض فرماتے ہیں اے بغداد سے آنے والے جوان بزرگ، بتاؤ اس دکاندار کا پیغام تو دے۔ اب وہ بزرگ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے یا رسول اللہ، میری زبان یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں یہ الفاظات آپ کے سامنے بولوں، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نہیں بتائیے، آپ نے پیغام دینا تھا، بتاؤ۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حج کے ارادے کے لیے نکلا، میرے پاس کچھ امانتیں تھیں جو میں کسی کے سپرد کرتا، یا رسول اللہ فلاں دکاندار کے پاس میں گیا تو میں نے اپنی امانتیں ادھر رکھی، انہیں یہ شرط یہ دی کہ آپ میرا پیغام یہ دینا کہ میرے حضور رسول پر جانے کے لیے بڑی حسرت رکھتا ہوں، بڑی دل کے اندر تمنا ہے، مگر اللہ کے محبوب کو یہ پیغام دینا کہ یا رسول اللہ دل تو بڑا کرتا ہے، ہر سال آؤں، ہر مہینے آؤں، مگر یہ جو آپ کے ساتھ ابو بکر عمر لیٹے ہیں یہ اس قابل نہیں، اس لیے میں آتا نہیں۔ اللہ اکبر، بس اتنی ہی دیر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ گر ہیں، ایک سائڈ پر ابو بکر صدیق ہیں، ایک سائڈ پر عمر فاروق ہیں، سامنے شیر خدا ہیں، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اتنی دیر میں وہ بزرگ کہتے ہیں حج کرنے والے، اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ مولا کائنات شیر خدا تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، میری نظروں سے دور ہو گئے۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں، مولا کائنات اس دکاندار کو گلے سے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ کہاں شہر بغداد، کہاں وہ مدینہ، حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر بھی سامنے ہیں، عمر پاک بھی سامنے ہیں، مولا کائنات بھی سامنے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او نوجوان، حج کو آنے والے بزرگ، بتا یہی وہ دکاندار ہے جس نے میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کی ہے، یہی وہ دکاندار ہے جس نے میرے صحابہ کے بارے میں بغض رکھا ہے، جس نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے، بتا یہی وہ دکاندار ہے۔ وہ بزرگ یوں نظریں اٹھاتا یا رسول اللہ یہی شخص ہے، یہی شخص ہے، یہی شخص ہے۔ آپ کو اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، تلوار نظام سے نکال کر اس کی گردن تن سے جدا کر دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یوں تلوار نکالی اور نکال کر اس دکاندار کی گردن یوں اٹھا کر پھینک دی۔ اور وہ حاجی فرماتے ہیں، ان کے بارے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے اس کی گردن اتاری تو خون کے چھینٹے اس حاجی صاحب کے کچھ کپڑوں پر بھی پڑ گئے۔ آپ نے فوراً وہ کپڑے صاف نہیں کیے، کپڑے اتار کر چھاپر میں لپیٹ لیے۔ جب واپس آیا وہ اپنی امانتیں لینے کے لیے وہاں پر پہنچا، کیا دیکھتا دکان بند ہے، لوگوں سے پوچھا
کہ یہاں ایک دکاندار تھا، چند دن پہلے میں حج یا عمرے کی سعادت کے لیے جا رہا تھا، اپنی امانتیں اس جگہ پر رکھ کر گیا تھا، تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ محلے والوں نے، لوگوں نے، گاؤں والوں نے بتایا کہ حاجی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو اللہ نے اپنے گھر کی سعادت بخشی، آپ حج کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہ آپ کی امانتیں اب نہیں مل سکتی، وہ آپ کی امانتوں کا کوئی پتہ نہیں۔ جی امانتیں کیوں نہیں مل سکتے؟ وہ جگہ، وہ بندہ گیا کدھر ہے دکاندار؟ لوگوں نے کہا حاجی صاحب اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے یہاں بیٹھا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا تھا، اچانک دیکھتے دیکھتے وہ بندہ یہاں سے غائب ہو گیا، اور پھر اس کی ویرانے کے اندر سے لاش ملی ہے۔ یہ سر نہیں ملا، دھڑ ملا ہے، نچلا حصہ ملا ہے، سر نہیں ملا۔ فلاں دن ایسے ویرانے سے اس شخص کی لاش ملی ہے، وہ تو مر چکا ہے۔ اس کے کیس کے لیے، اس کے کیس میں، قتل کے کیس میں چند 2-4 افراد، یہ جتنے بھی افراد ہیں جیل کے اندر قاضی کے پاس بند ہیں اس کیس کی وجہ سے۔ تو وہ حاجی صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ محلے والوں چلو، گاؤں والوں، بستی والوں میرے ساتھ چلو، میں اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جو کہتے ہیں کہ یہ قصوروار ہیں، جب قاضی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کچھ لوگ بے قصور اس کے جرم میں پکڑے ہوتے ہیں۔ وہ حاجی صاحب پوچھتا ہے کہ اس کا قتل کب ہوا؟ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں دن تھا، فلاں تاریخ تھی، فلاں وقت تھا، فلاں ٹائم تھا، اتنے بج کر اتنے منٹ ہوئے تھے، اتنے سیکنڈ ہوئے تھے۔ تو قربان جاؤں حاجی کے حافظے پر آپ نے وہ لباس بھی نکالا جس کے اوپر خون کے قطرے تھے، ایک چٹ کے اوپر اس نے لکھ لیا تھا دن کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، وقت کون سا ہے، ٹائم کیا ہوا ہے۔ حاجی صاحب کو جب وہ پیغام ملا کہ فلاں دن فلاں وقت ویرانے سے لاش ملی ہے، حاجی صاحب نے وہ کپڑے باہر نکال کر رکھ دیے،